ٹھیک ہے سر، آپ کی باتوں سے میں نے ایک سوال اخذ کیا ہے، لیکن وہ میں پوچھنا چاہوں گا صالح صاحب سے، آغا صالح صاحب سے۔ آغا صاحب، سر ہر کامیاب مرد کے پیچھے کہتے ہیں ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہاں پر ایک ناکام عورت کے پیچھے آپ کو لگتا ہے مرد کا ہاتھ ہے جو بائیڈن ہے؟ نہیں، دیکھیے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، یہ مفروضے ہیں۔ ہمیں ایشو ہمارا یہ ہے کہ امریکہ کے عوام نے معذرت کے ساتھ ایک بائی پارٹیزن فیصلہ دیا ہے۔ کیا صدر ٹرمپ اس بائی پارٹیزن فیصلے کو جو مینڈیٹ ملا ہے، اور ہسٹورک مینڈیٹ ہے، آپ کے پاس سینٹ بھی ہے، کانگریس بھی ہے، ایون گورنرز آپ کو مل گئے ہیں، تو کیا آپ امریکہ کو ریوائیو کر سکیں گے؟ امریکن ڈریم کو جو نائٹ میئر بن گیا تھا اس کو ریوائیو کر پائیں گے؟ دنیا میں امن کا جو وعدہ کر کے جو نعرہ لگا کے آئے تھے وہ کر پائیں گے؟ کیونکہ میں بحیثیت ڈیموکریٹ میں ناقد رہا ہوں اپنی پارٹی کا، اور میں صدر ٹرمپ کے اس نعرے کو ہمیشہ سپورٹ کرتا رہا ہوں۔ 2020 میں بھی میں ان کا حامی تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اصل مسئلہ پھر بحیثیت ایکسپیٹ پاکستانی امریکن کے، کیا یہ امریکہ کے 47ویں صدر فارم 47 سے بننے والی پاکستان کی حکومت کے ساتھ کام کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ گو کہ شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، کیا شہباز شریف کی ایڈمنسٹریشن، ان کی کابینہ، ان کا فارن آفس کیپیبل ہے کہ وہ اس چیز کو وہ لے کے چل سکے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بنیاد رکھ سکے، استوار کر سکے؟ سر فارم 47 سے ہی ظاہر ہے کوئی بھی حکومت بنتی ہے وہ فارم 47 سے ہی بنتی۔ پاکستان بھی 1947 میں بنا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 47ویں صدر جو ہیں وہ بن گئے ہیں، آپ نے صحیح کہا، لیکن یہ تو ایک ظاہر سسٹم کا فرق ہے۔ اور حسن عسکری صاحب، سر وہ سسٹم جس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈونلڈ ٹرمپ کھڑے رہے، کیا کچھ انہوں نے جو ہے وہ نہیں سہا؟ ان کے گھر پہ بھی چھاپے مارے گئے، ہم نے دیکھا ہے، اور ساتھ ساتھ ان پہ نہ جانے کون کون سے الزامات لگائے گئے، کیسز ان کے خلاف چلے۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر وہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو پھر وہ وائٹ ہاؤس تو نہیں جائیں گے، لیکن جیل شاید جو ہے وہ ضرور چلے جائیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو خطرات تھے وہ ٹل گئے ہیں ان کے پریزیڈنٹ بننے سے؟ دیکھیے، یہ ان کی کامیابی کافی بھرپور کامیابی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سے جو پریشر ان پہ بلڈ کیے گئے ہیں ماضی میں، وہ پریشر فی الحال تو ان پہ نہیں آئیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ اس بھرپور کامیابی سے جو ایک چیلنج بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ اپنے وعدوں کو پورا کر سکیں گے۔ اگر تو وہ حکمرانی اسی حساب سے کرتے رہے کہ اندرونی طور پر حالات کی بہتری ہوگی، اقتصادی میدان میں، امپلائمنٹ کے حوالے سے، ہیلتھ کیئر کے حوالے سے، اور بین الاقوامی سطح پر جو ان کی بات ہے کہ جنگوں کو بند کرائیں گے اور امریکہ کو گلوریفائی کریں گے گلوبل لیول پہ، تو یہ کس حد تک ان مقاصد کو حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہوں گے؟ اگر تو وہ ان مقاصد کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں جنوری کے بعد، تب تو شاید ان پہ پریشر نہیں آئے گا، ورنہ یہ ہے کہ ان پہ پریشر جو ہے، اندرونی پریشر جو ہے وہ دوبارہ ہو جائے گا، اور وہاں کی جو انتظامیہ ہے، وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ایک اس وقت جو پیچھے کی طرف ہٹ گئی ہے، وہ دوبارہ آگے بڑھ کر ان پہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کرے گی۔ تو اس طرح ایک اپرچونٹی جو نئے پریزیڈنٹ کو ملی ہے، وہ ان کے لیے ایک چیلنج بھی ہے کہ کس حد تک وہ اپنے وعدوں کو پورا کریں گے، اور یہی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ جو ٹرمپ کے اگلے 4 سال جو ہیں وہ کس طرح گزریں گے، اور وہ اندرونی اور بیرونی طور پر ان قوتوں کا مقابلہ کر سکیں گے جو قوتیں ان کے خلاف تھیں، اور ان کے خلاف کئی کیسز کھڑے کیے اور ان کیسز کے ذریعے ان کو دبانے کی کوشش کی۔ لیکن چونکہ وہاں ایک الیکٹرل پروسیس ایسا ہے جو سینٹرلائزڈ نہیں ہے، بہت سے ملکوں میں سینٹرلائزڈ الیکٹرل پروسیس ہوتا ہے، تو وہاں الیکشن پروسیس کو مینوپولیٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ امریکہ میں جو الیکٹرل پروسیس ہے وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے، اس میں سٹیٹس کا، بلکہ سٹیٹ کیا، اس سے نیچے جو کاؤنٹیز ہیں ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن چل رہے ہوتے ہیں،